غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اعلان۔ کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا نتنیاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ فلسطینی آنسوؤں کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خبروں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ جو بائیڈن کریڈٹ لینے لگے، مگر قطری وزیراعظم نے مذاکرات میں مدد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کو شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 61 پیسے کا فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر۔ مذاکرات انشاءاللہ شروع ہوں گے جب ان کی جو مطالبات کی باضابطہ تحریری فہرست ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بال ہمارے کورٹ میں آ جائے گی اور ہم ان کے مطالبات پہ آپس میں بھی مشورہ کریں گے، اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس بھی جائیں گے۔ پی ٹی آئی حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ کمیٹی اراکین کو نوٹس جاری۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی جس مرحلے میں ہے کب تک نکلے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پرامید ہیں۔ آج تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کریں گے۔ امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ سوال یہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کیسے بنائی، جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ وزیراعلیٰ نے کہا بند لفافے کی وجہ سے بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ 190 ملین پاؤنڈ ذاتی پیسہ تھا تو کابینہ سے منظور کیوں کرایا؟ ہمیں چور کہا، الزام لگا، لوٹ گئے، کھا گئے، ثبوت ایک نہیں دیا۔ ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئے تو چھپ گئے۔ جلاؤ گھراؤ وہ کرتا ہے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت بانیوں کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ کابینہ نے جرم کیا تو سارے کابینہ پر مقدمہ چلائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا حکومت نے توشیخانہ کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا، عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این آر او نہیں انصاف لے کر رہیں گے، مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ترجمان پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا ایک فوجی آفیسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوجی پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربری سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے بھونڈے الزامات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبان بول رہی ہیں۔ دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ دنیا بھارتی قیادت کے مسلم کش ہندوتوا نظریات سے بخوبی واقف ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم اور نفرت انگیز بیانیاں عالمی برادری سمیت سب پر عیاں ہیں۔ توشیخانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، سنم جاوید اور دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔
خواہش ہے کہ معاملات ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتے رہیں. یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں, مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں. سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا تو ہم اس کے بھی خلاف تھے. مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا سیاستدانوں کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا. سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا الیکشن ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں. دھاندلی زدہ الیکشن کی گنجائش نہیں. ہم نے ٹرمپ کو اپنے ذہنوں پر کیوں سوار کر رکھا ہے؟ ہم اپنے ملک میں کسی ادارے کی بالادستی قبول نہیں کرتے تو امریکہ کی کیوں کریں گے؟ فیصل وابڈا نے ٹویٹ کیا. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈا پور کی زبان سنی. بقول گنڈا پور مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے. مولانا صاحب سے کہا تھا یہ احسان فراموش ہیں. آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں دوسری بار ڈسے گئے ہیں. امید ہے تیسری بار نہیں ڈسے جائیں گے. جو ہیں ان اسٹیشنز کے اندر جو بجلی کی ان کو ڈراسٹکلی کم کیا ہے. 70 روپے سے انہوں نے 40 روپے. ایک بہت ایک میجر آئی تھنک ریڈکشن ہے. سرمایہ کار جو ہیں, انویسٹر جو ہیں, ان کو بہت حوصلہ ملے گا. حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی. چارجنگ اسٹیشنز کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان. وزیراعظم نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا. کہا الیکٹرک وہیکل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چارجنگ اسٹیشن لگانے کی اجازت 15 دن میں ملے گی. چارجنگ اسٹیشن گلی محلے میں بھی لگا سکتے ہیں. 18 سے 20 لاکھ تک میں کاروبار ہو سکے گا. تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیراعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق, سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا. موقف اپنایا, چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے. کراچی کے پورے شہر کے اندر بچے اگر باہر بھی نہیں کھیل پائے, اسکول میں جا رہے بچے, واپسی کا پتہ نہیں ہے کہ گھر آئیں نہ آئیں, تو لہٰذا ان پہ کارروائی کی جائے, ان کو لگام دیا جائے. کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 2 بچے لاپتہ. 5 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گھر کے باہر کھیل رہے تھے. والدین نے گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا. پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی. نارتھ کراچی سے لاپتہ سالم کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ ملا.